بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، جلد سوم، پارٹ نمبر 19، پیج نمبر 200۔ عام طور پر مشہور ہے کہ اصحاب کہف ابھی تک غار میں سو رہے ہیں اور زندہ ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس نے بصراحت یہ فرمایا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں ابن عباس ایک مرتبہ حبیب بن مسلمہ کے ساتھ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ راہ میں بلاد روم میں اس مقام پر گزر ہوا جہاں پہاڑی غاروں کا سلسلہ ہے۔ وہاں انہوں نے کسی غار کے اندر انسانوں کی ہڈیاں یا ڈھانچے دیکھے تو کسی کہنے والے نے کہا یہ اہل کہف کی ہڈیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ان کی ہڈیاں تو 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا کہ بوسیدہ ہو چکی۔ 11 قرآن عزیز اور صحیح روایات سے یہ قطعاً معلوم نہیں ہوتا کہ اصحاب کہف کے نام کیا تھے، بلکہ قرآن عزیز نے تو مشرکین مکہ یا نبطی اور رومی عیسائیوں کے ہاں اس سلسلہ میں جو اٹکل کی باتیں مشہور تھیں ان پر اعتماد رکھنے اور ان کی تحقیقات میں پڑھنے سے روکا ہے۔ البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے نام یہ بتائے گئے ہیں کمثل مینا، تملیخا، مرتونس، گستونس، بیرونس، ونیموس، نتونس، اور ان کے کتے کا نام قطمیر یا حمران ہے۔ یہ روایت بھی اس کی دلیل ہے کہ واقعہ عیسائیت کے ابتدائی دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 12 وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کتے نے وفاداری اور جانثاری کا ثبوت دیا اور صلحاء کی صحبت پائی تو قرآن نے بھی اس کا ذکر خیر کر کے اس کو عزت بخشی کہ انسانوں کے لیے قابل رشک بنا دیا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا ہے: سگ اصحاب کہف روزے چند پہ نیکاں گرفت مردم شد، پسر نوح بابداں بن نشست خاندان نبوتش گم شد، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور کسی چیز کے لیے یہ نہ کہو کہ کل میں اس کو ضرور کروں گا، مگر یہ کہہ دیا کرو کہ خدا چاہے تو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو دعویٰ کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس کو ضرور کروں گا، اس لیے کہ کون جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا اور کہنے والا اس کائنات میں موجود بھی ہوگا یا نہیں، لہٰذا اس معاملہ کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا، تم کہو امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پر کھول دے گا۔ اس آیت میں اس جانب اشارہ ہے کہ عنقریب ایسا ہی معاملہ تم کو بھی پیش آنے والا ہے، بلکہ وہ اس سے بھی عجیب و غریب ہوگا، یعنی اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑے گا، راہ میں غار ثور کے اندر کئی دن تک پوشیدہ رہو گے، دشمن غار ثور کے منہ پر پہنچ جانے کے باوجود تم کو نہ پا سکیں گے، تم بخیر و خوبی مدینہ پہنچ جاؤ گے اور وہاں تم پر فتح و کامرانی کی ایسی راہیں کھول دی جائیں گی جو اس معاملہ سے کہیں زیادہ عظیم و جلیل ہوں گی۔ یہ صورت مکی عہد کی آخری صورتوں میں سے ہے، اس لیے اس کے نزول کے بہت تھوڑے زمانہ بعد ہجرت کا وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس نے مسلمانوں کے دور حیات زا انقلاب پیدا کر دیا اور باطل نے حق کے سامنے سپر ڈال دی۔ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ضرور ان کے مرکز پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ معلوم نہیں کہ اس کہنے سے ان لوگوں کا کیا مقصد تھا، یہ کہ واقعی ان کے مرکز پر ہیکل کو سجدہ گاہ عام و خاص بنائیں گے کیونکہ یہ خدا کے مقبول بندے تھے، تب تو ان عیسائیوں کا یہ عمل اسلام کی نگاہ میں قابل مذمت و نفرت ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، رواہ الصحیحین۔ اللہ تعالیٰ یہود نصارہ پر لعنت بھیجے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد سجدہ گاہ بنا لیا تھا، یعنی قبروں کو سجدہ کرتے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، لوگوں تم میری قبر کو عید کی طرح تہوار نہ بنا لینا، اور اگر ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کی یادگار میں خدا غار کے منہ پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے کہ جس میں صرف خدا عز و جل ہی کی عبادت ہوا کرے گی تو ان کا یہ فیصلہ بے شبہ محمود اور قابل ستائش تھا۔ نتائج و عبر: 1، اگر ہم کو کوئی بات اپنی عقل کے مطابق عجیب و غریب معلوم ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے بھی واقعی کوئی عجیب بات ہے، اگر وہ عجیب ہے بھی تو ہمارے لیے ہے نہ کہ خالق کائنات کے لیے جس نے کائنات ہست و بود کو پیدا کیا، پھر ایسے محکم نظام پر اس کو قائم کیا کہ عقل حیران ہے مگر آنکھ روزانہ اس کا مشاہدہ کرتی اور قلب ہر لمحہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔ کہا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، خدا تعالیٰ پر یہ بات کچھ بھاری نہیں ہے۔ جب شر و فساد اور ظلم و سرکشی اس حد تک بڑھ جائے کہ خدا کے نیک بندوں کے لیے کہیں پناہ نہ رہے تو اگرچہ عظیمت کا مرتبہ یہی ہے کہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خاطر ہمہ قسم کی تکالیف برداشت کرے اور کلمہ حق پر کوہ استقامت بنا رہے اور مخلوق خدا سے منقطع ہو کر اس ذلت گنج نشینی اختیار نہ کرے، لیکن اگر حالات اس درجہ نزاکت اختیار کر لیں کہ مخلوق کے ساتھ تعلق رکھنے کی شکل میں یا جان دینی پڑے اور یا دین باطل قبول کرنے پر مجبور ہونا پڑے اور حالت یہ ہو جائے انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا،
تو اس وقت رخصت ہے کہ جان کی حفاظت اور دین کی صیانت کے لیے دنیا کے علائق سے کٹ کر ذلت نشینی اختیار کرے۔ گویا یہ اضطراری حالت کا ایک ہنگامی اور وقتی علاج ہے جو صرف تحفظ دین و ایمان کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کی نگاہ میں بذاتی ہی کوئی محبوب عمل نہیں ہے اور اختیاری طور پر اس جوگیانہ زندگی کو اختیار کرنا رہبانیت ہے۔ ولا رہبانیت فی الاسلام، اسلام رہبانیت کو پسند نہیں کرتا۔ عیسائیوں کی مذہبی تاریخ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی عہد میں بعض سچے عیسائیوں کو اصحاب کہف کی طرح کے چند واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک روم میں، ایک انطاکیہ میں اور ایک شہر افسس میں پیش آنا بتایا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حالات سے مجبور ہو کر اضطراری طور پر اس جوگیانہ زندگی کو اختیار کیا تھا، مگر بعد میں دوسری بدعات کی طرح یہ عمل بھی عیسائیت کا اہم جز اور محبوب عمل شمار ہونے لگا۔ جس طرح ہندوستان کے قدیم دھرم کے مطابق علائق دنیا سے کٹ کر ہندو جوگی پہاڑوں کی کوہ اور ویرانوں میں یوگ کرنا مقدس عمل سمجھتے ہیں، اسی طرح عیسائیوں نے بھی اختیاری رہبانیت کو مذہب کے مقدس اعمال میں شامل کر لیا، لیکن قرآن حکیم نے ان کے اس عمل کے متعلق صفائی کے ساتھ ظاہر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بذاتی یہ عمل کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب کی مذہبی بدعات میں سے ایک بدعت ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فما رعوها حق رعایتها، اور راہبانہ زندگی کو کہ جس کو ان عیسائیوں نے دین میں ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر انہوں نے اختیار کیا تھا اللہ کی رضا جوئی کے لیے، پر اس کے حق کی رعایت نہ رکھ سکے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ طریقے دین کے طریقوں میں سے نہیں مقرر کیا تھا، بلکہ انہوں نے خود ہی اختیار کر لیا تھا، اور اگرچہ ابتدا میں انہوں نے یہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اختیار کیا تھا، مگر بعد میں اس کو نبھا نہ سکے اور رہبانیت کے پردہ میں دنیا داروں سے زیادہ دنیا طلبی اور حوث ناکیوں میں مبتلا ہو گئے۔ حق یہ ہے کہ صاف اور سیدھی راہ اعتدال کی راہ ہے، نہ اس میں پیچ و خم ہے نہ نشیب و فراز۔ یہ راہ افراط و تفریط دونوں سے جدا کر کے منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس نے ہر معاملے میں اعتدال ہی کو پسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ اس کی نگاہ میں جس قدر دنیا میں انہماک برائی، اسی قدر مخلوق خدا سے کٹ کر جوگیانہ رہبانیت بھی مذموم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس امت کے لیے رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ میدان جہاد کے لیے انسان جب ہی قدم اٹھاتا ہے کہ وہ اپنے نفس، اپنے اہل و عیال اور ہر قسم کے دنیاوی علائق سے بے نیاز ہو کر صرف خدا تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنا اپنا مقصد اور نصب العین بنا لے۔ 3 حضرت عبداللہ ابن عباس سے آیت وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کے شان نزول کے متعلق یہ روایت کی جاتی ہے کہ جب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کل وحی سے معلوم کر کے اس کا جواب دوں گا، مگر آپ کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، اس وجہ سے تقریباً 15 روز وحی کا نزول نہیں ہوا۔ تب مشرکین نے چہ مگوئیاں شروع کر دیں اور آپ اس وجہ سے دل فگار ہونے لگے۔ 15 روز کے بعد وحی کا نزول ہوا اور اس نے یہ واقعہ کی ضروری تفصیلات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ انسان جب کہ فرد اسے ناواقف ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب کل کے لیے کسی بات کا وعدہ کرے تو خدا کی مشیت کا حوالہ ضرور دے دیا کرے، تاکہ یہ بات کبھی فراموش نہ ہونے پائے کہ بندہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اگر زندہ بھی رہا تو وعدہ کے وفا پر قادر ہو سکوں گا یا نہیں۔ 4 دین اور ملت خدا تعالیٰ کی صاف اور سیدھی راہ کا نام ہے، اس لیے وہ جبر و اکراه سے قلب میں نہیں اترتی بلکہ اپنی صادق روشنی سے اندھے دلوں کو روشن اور منور کرتی ہے۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر اس کے برعکس باطل کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ خدا کی مخلوق پر زبردستی، ظلم و جبر سے اپنا اثر جمائے اور دلیل کی جگہ جبر سے کام لے، لیکن خدا کی مشیت انجام کار صداقت دین حق کو غالب اور باطل کو مغلوب کر دیتی ہے اور انجام و نتیجہ حق ہی کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ مگر چونکہ خدا کی گرفت کا قانون اول کافی مہلت دیتا ہے، اس لیے ظالم اقوام جہالت سے اس کو اپنی کامیابی سمجھ کر خدا کی یاد سے غافل ہو جاتی ہیں اور اس لیے تاریخ بار بار اپنے سبق کو دہراتی رہتی ہے۔ 5 تجربہ اس کا شاہد ہے کہ حق و صداقت کی تحریک، اور نہ صرف یہ بلکہ ہر انقلابی تحریک جس کا درجہ قوم کے نوجوانوں پر اثر انداز ہوتی ہے، عمر رسیدہ افراد قوم پر اس صورت کے ساتھ اثر انداز نہیں ہوتی۔ علم النفس کے ماہرین اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ معمر افراد کا دل دماغ چونکہ عمر کے بڑے حصہ میں پرانی ریت و رسم کا عادی ہو جاتا اور گزشتہ نظام سوسائٹی سے عرصہ تک مانوس رہ چکا ہوتا ہے، اس کے رگ و ریشہ میں قدیم اثرات راسخ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر وہ تحریک جو قدیم نظام یا فرستہ رسوم کے خلاف ظاہر ہوتی ہے، ان کا دل و دماغ ان کے جدید اثرات سے اذیت و تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جدید و قدیم محرکات کا تصادم ان کے لیے بار بن جاتا ہے، اس لیے وہ جدید انقلاب سے مانوس ہونے کی بجائے اور زیادہ متوحش ہو جاتے ہیں۔ البتہ ان میں سے جو دل و دماغ جذبات کے مقابلہ میں عقل کو اور تاثرات کے مقابلہ میں دلائل کو رہنما بنا لیتے اور ہر معاملہ میں جدت و قدامت سے قطع نظر متانت و سنجیدگی کے ساتھ اس کے افادیت و مضرت پر غور کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ اس عام اصول سے مستثنیٰ ہیں، اور جب وہ انقلابی تحریک کے فوائد کو دلائل کی قوت سے محسوس کر لیتے ہیں تو اس تحریک کے لیے زبردست پشت پناہ
ثابت ہوتے ہیں، مگر جماعتوں اور قوموں میں عموماً ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ لیکن عمر رسیدہ افراد کے برعکس چونکہ نوجوانوں کے دل دماغ بڑی حد تک غیر جانبدار ہوتے اور پرانے رسم و رواج کے لیے ابھی تک راسخ نہیں ہوتے، اس لیے ان پر جدید نقوش بہت جلد منقش ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی تبدیلی اور کسی انقلاب کو محض اس لیے کہ وہ جدید محرکات کے داعی ہیں توحش کی نظروں سے نہیں دیکھتے، بلکہ دلچسپی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے اور صاف دل و دماغ سے اس پر غور کرتے ہیں۔ اب یہ انقلابی تحریک کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس میں صداقت اور حقانیت کار فرما ہے اور جماعتوں اور قوموں کی غلط روی سے نکال کر صراط مستقیم کی جانب داعی ہے، تو اس کی جانب سرعت کے ساتھ چوک در چوک بڑھنے والوں اور پیروی کرنے والوں کی زندگی میں چار چاند لگ جاتے اور ان کا وجود کائنات حسب و بود کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو وہ ان تر و تازہ اور صاف دل و دماغ رکھنے والے نوجوانوں کو تباہی اور بربادی کی راہ پر لگا دیتی ہے، اور ان کا وجود دنیا انسانی کے لیے مصیبت اور عذاب بن جاتا ہے۔ پس قرآن عزیز نے اس واقعہ کے اظہار میں عبرت و موعظت کے جو پہلو نمایاں کیے ہیں، ان میں سے ایک اہم پہلو اسی نفسیاتی مسئلہ کی جانب توجہ دلانا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ قریش مکہ میں سے بوڑھوں اور سن رسیدہ لوگوں کی اکثریت کا اسلام کی مقدس تعلیم سے گریز اور انفرادی اجتماعی حیات انسانی کے اس جدید انقلاب اسلام سے توحش اور ان کے نوجوانوں کی اکثریت کا اس کی جانب تیزی کے ساتھ متوجہ ہونا، اس کی دعوت انقلاب کی کشش سے فوج در فوج اس کے لیے حلقہ بگوش ہو جانا دنیا کا انوکھا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ جب کبھی بھی فرشتہ نظام اور باطل رسم و رواج کے خلاف خدا کے پیغمبروں نے حق و صداقت کا انقلاب برپا کیا ہے، تو قبول حق کے لیے عمر رسیدہ انسانوں سے زیادہ نوجوانوں کے دل و دماغ پر ہی اس کا گہرا اثر پڑا ہے۔ سبا اور سیل عرم 200 تخمیناً۔ تمہید: سبا نام یا لقب، زمانہ حکومت سبا اور طبقات حکومت، مکارب سبا اور ملوک سبا، وسعت حکومت، طرز حکومت، سبا کی عمارات، سبا کا تمدن، صد معرب، جنتان عن یمین و شمال، سیل عرم، چند تاریخی مباحث، تفسیری مطالب، نتائج و بصائر۔ تمہید: سبا اور سیل عرم کا واقعہ بھی تاریخی واقعات میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ میں 100,000 سامان عبرت و موعظت مہیا کرتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا پس منظر بخت و اتفاق کی وجہ سے نہیں، بلکہ نوامیس الہی کے قانون پاداش عمل کے عین مطابق ہوئی ہے۔ سبا اور قوم سبا کا وہ عبرتناک سانحہ اور ان کے عروج و زوال کا وہ بصیرت افروز واقعہ جو سطور ذیل میں درج کیا جا رہا ہے، قوموں کے عروج و زوال کے اس دوسرے قانون کے ہی زیر اثر عالم وجود میں آیا تھا، اور تاریخ کے صفحات اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ جو قوم خوش عیشی اور رفاہیت کے اونچے درجے پر بے خوف و خطر زندگی بسر کر رہی تھی، وہ یک لخت ہلاکت و بربادی کے قعر مذلت میں محض اتفاق کے وقت سے نہیں گر گئی تھی، بلکہ اپنے دو رس اعمال بد کی پاداش میں اس کو یہ روز بد دیکھنا پڑا تھا۔ بس مناسب یہ ہے کہ قرآن عزیز نے ان حقائق کو جس انداز میں بیان کر کے سامان موعظت و بصیرت عطا کیا ہے، تاریخ کی بے لوث شہادت سے ان کی تفاصیل کو نقل کر دیا جائے تاکہ صداقت قرآن کا یہ پہلو بھی منکرین قرآن کے حق میں حجت کاملہ بن سکے۔ سبا قحطانی قبائل کی مشہور شاخ ہے۔ مورخین عرب اس کا نسب اس طرح بیان کرتے ہیں: سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان، مگر تورات میں یہ کہا گیا ہے کہ سبا قحطان کا بیٹا ہے، اور یقطان قحطان سے املوداد، سلف حصار، مادت، ارخ، ہدورام، ادزال، قلاہ، اوہل، ابی مائل، سبا، خزار، موت، اوقیر، حویلہ، یارج، یعرب اور یباب پیدا ہوئے۔ یہ سب بنی یقطان تھے اور ان کے مکان میسا سے صفار کی راہ میں اور یورپ کے پہاڑ تک تھے۔ قحطان کو یقطان، یقطون، یقطین اور یقطن بھی کہا جاتا ہے۔ الانباء فی قبائل الرواح لابن عبد البر۔ زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ عربی میں قحطان اور عربی و سریانی میں یقطان اور یقطن کہتے ہیں۔ مورخین جدید تورات کے بیان کو صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے کہ قحطان کی اولاد سے متعلق جو تفصیلات اس نے دی ہیں وہ تاریخی اقوال اور عصری و حفری کتبات سے مطابقت رکھتی ہیں۔ جدید مورخین کی اس تحقیق کے علاوہ یوں بھی ایسے معاملات میں تورات کا بیان دوسری روایات تاریخی کے مقابلہ میں زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے۔ غرض سبا بروایت تورات قحطان کا بیٹا تھا اور بروایت عرب قحطان کا پوتا، اور یعرب بروایت تورات سبا کا بھائی تھا اور بروایت عرب قحطان کا بیٹا۔ اہل نسب و تاریخ کا اس پر تو اتفاق ہے کہ قحطان سامیہ کی شاخ ہے، لیکن اس میں اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ عرب عاربہ میں سے ہے یا عرب مستعربہ میں، یعنی وہ بنی اسماعیل میں سے ہے اور عدنانی اور قحطانی ایک ہی سلسلہ ہے، یا عدنانی تو بنی اسماعیل ہے اور قحطانی سلسلہ سے الگ قدیم سلسلہ ہے۔ بعض مورخین عرب کا رجحان یہ ہے کہ قحطانی بھی بنو اسماعیل ہی ہیں اور تمام اقطاع عرب بنی اسماعیل کے علاوہ اور کسی نسل سے نہیں ہیں۔ چنانچہ علماء انساب میں سے زبیر بن بکار اور محمد ابن اسحاق کی یہی رائے ہے، اور امام بخاری بھی اسی جانب مائل ہے، اس لیے کہ انہوں نے بخاری میں ایک باب تحریر کیا ہے، بابو
نسبت الیمنی الی اسماعیل علیہ السلام۔ اس باب کے تحت ایک حدیث نقل کی ہے جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بنی اسلم جو خزاعہ کی شاخ ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسماعیل فرمایا ہے، اور خزاعہ بنی اسد کی شاخ ہے اور بنی اسد با اتفاق کوہتانی ہے، لہٰذا کوہتانی بھی بنی اسماعیل ہی میں سے ہوئے۔ وہ حدیث یہ ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم من اسلم یتنازلون بالسوق فقال ارموا بنی اسماعیل فقال اباکم کان رامیا۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 304 باب قول اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ بنی اسلم کی ایک جماعت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دیکھا تو وہ بازار میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہاں اے اولاد اسماعیل، خوب تیر اندازی کرو اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل بھی تیر انداز تھے۔ کتاب احادیث الانبیاء میں حضرت ابراہیم کے قصہ میں حضرت حاجرہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، تلک امکم یا بنی ما السما، اے عرب یہ حاجرہ تمہاری ماں ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس جملہ کی شرح میں یہ کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بنی ما السما کہہ کر اہل عرب کو اس لیے خطاب فرمایا کہ وہ اپنے اور اپنے مویشیوں کی خاطر ایسے مقامات پر خیمے لگاتے پھرتے تھے جہاں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہو، یا مائے سما سے زمزم مراد ہے، اور ان ہر دو معنی لحاظ سے یہ جملہ ان لوگوں کے لیے دلیل بن سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں تمام عرب بنی اسماعیل ہیں، اور بعض اس جملہ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اہل عرب کی شرافت نسب اور نجابت حسب کے لیے بطور تشبیہ کے بولا گیا ہے۔ جس طرح آسمان سے نازل پانی صاف اور بے عیب ہوتا ہے، اسی طرح اہل عرب بھی حسب و نسب میں بے عیب ہیں۔ بس اگر یہ معنی مراد ہے تو اس صورت میں یہ جملہ ان حضرات کے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں، عنقریب اس مسئلہ کی مزید تفاصیل انشاءاللہ اوائل مناقب میں آئیں گی۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 304 باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اس مقام پر پہنچ کر پہلے قول کو تسلیم نہیں کرتے اور آخر قول ہی کو صحیح مانتے ہیں، جیسا کہ عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ محققین کا یہ دعویٰ کہ تمام عرب کے انساب کا منبع دو ہیں، عدنان اور قحطان۔ عدنان بنی اسماعیل اور عرب مستعربہ ہیں، اور قحطان عرب عاربہ، گویا ان کے نزدیک قحطانی بنی اسماعیل نہیں ہیں۔ چنانچہ ہمدانی، ابن عبدالبر، ابن کثیر، ابن حجر عسقلانی، ابن کلبی اور حضرت عبداللہ ابن عباس اسی کے قائل ہیں۔ حشام کہتے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قحطان بنی اسماعیل میں سے نہیں ہے تو وہ اس کا نسب نامہ یہ بیان کرتے ہیں، قحطان یقطون بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح ابو عمر۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ ابن کلبی نے بھی عرب عاربہ کی تفصیل کرتے ہوئے اسی طرح بیان کیا، اور میں نے ابو جعفر عقیلی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ روایت دیکھی ہے کہ انہوں نے محمد بن اسماعیل سے بسلسلہ سند یہ سنا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ قحطان بن یمسا اور امداد اور سالفات اور حضر موت یہ سب عرب عاربہ ہیں، اور اس حدیث کی سند حسن ہے، اور اس مسئلہ میں یہ قول بلحاظ روایت بھی اعلیٰ درجہ کا ہے اور قرین ثواب بھی ہے۔ الانباء علی قبائل الروم صفحہ 57-58۔ بلکہ ابن کثیر تو یہ کہتے ہیں کہ جمہور کی یہی رائے ہے، لیکن الجمہور علی ان العرب القحطانیۃ من عرب الیمن وغیرہم لیسوا من سلالۃ اسماعیل وعندہم ان جمیع العرب ينقسمون الی قسمین قحطانیۃ وعدنانیۃ۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 156۔ لیکن جمہور کی تحقیق یہ ہے کہ قحطانی عرب خواہ وہ یمنی ہوں یا غیر یمنی حضرت اسماعیل کی نسل سے نہیں ہے۔ ان کے نزدیک تمام عرب دو اصل پر تقسیم ہے، قحطانی اور عدنانی۔ جمہور کی جانب سے بنی اسلم سے متعلق حدیث کا حافظ ابن حجر نے یہی جواب دیا ہے کہ اس حدیث سے یہ استدلال صحیح نہیں ہے کہ جو قبائل بھی قحطان کی جانب منسوب ہیں وہ سب بنی اسماعیل ہیں، اس لیے کہ بعض قحطانی قبائل وہ ہیں جن کے متعلق علماء انساب میں سخت اختلاف ہے کہ وہ قحطانی ہے یا عدنانی۔ مثلاً بنی خزاعہ کے بارے میں یہی بحث ہے، تو یہ ممکن ہے کہ بنی اسلم کے متعلق بھی اسی قسم کا اختلاف موجود ہو، چنانچہ موجود ہے، اور ابن عبدالبر نے اسی حدیث کو بروایت صحیح نقل کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ بنو خزاعہ اور بنو اسلم دونوں تیر اندازی کر رہے تھے، تو یہ ہو سکتا ہے خزاعہ کی اکثریت کی وجہ سے آپ نے تغلیباً ایسا فرما دیا ہو۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 420۔ لیکن ان جوابات کے علاوہ حافظ ابن حجر نے انساب عرب کے مشہور عالم ہمدانی سے یہ نقل کیا ہے کہ یمن کی حکومت کے زوال کے بعد قحطانی قبائل حجاز میں آ کر بس گئے تھے۔ ان کے اور عدنانی قبائل کے درمیان ازدواجی رشتے بکثرت ہونے لگے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسبیل توسط ایسا ارشاد فرما دیا، یعنی پدری سلسلہ کے بجائے مادری سلسلہ سے ان کو بنی اسماعیل فرمایا ہے۔
हमदानी का ये जवाब तारीखी नुक्ता नज़र से बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देखते हैं कि यमन से निकलने के बाद कोहतान अदनानी कबाइल के माबैन अज़दवाजी रिश्ता ने ही ये सूरत पैदा कर दी है कि बाज़ अहले नसब मशहूर कोहतानी कबाइल को अदनानी और अदनानी को कोहतानी कहते नजर आते हैं। मसलन अंसार, औस व खजरज के मुतालिक तमाम मुहक्किकीन इल्मुल अंसाब का इस पर इत्तफाक है कि वो कोहतानी उल असल हैं, मगर इसी अज़दवाजी रिश्ता से कभी बासबील तवस्सो इनको अदनानी भी कह दिया जाता है, और इससे बाज़ मौरख़ीन को ये गलत फहमी पैदा हो गई कि वो कोहतानी नहीं बल्कि अदनानी है। चुनांचे इब्ने अब्दुल बर कहते हैं, कबाइल यमन में से पहला कबीला अज़द है और कोहतानी सिलसिला की शाख है, और इब्ने अब्दाह वगैरह उलमाए अंसाब के अक़वाल के मुताबिक अज़द की तकरीबन 27 शाखें हैं, बस इन्हीं में से अंसार, औस, खजरज भी हैं। क़ाल इब्न इसहाक़ उम्मुहुमा क़ीलता इब्नतहु काहिल बिन अज़रा मिन क़ुज़ाअती कानत तहत हारिसा बिन सालबा। ऐज़न सफ़ा 109 इब्न इसहाक़ कहते हैं कि औस खजरज की वालदा क़ैला बिनते काहिल बिन अज़रा बनी क़ुज़ा में से थीं, जो हारिसा बिन सालबा कोहतानी के निकाह में आईं। वरवा अन उमर इब्न ख़त्ताब व अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अन्न क़ुज़ाअत बिन माद बिन अदनान। ऐज़न सफ़ा 63 हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मनकूल है कि क़ुज़ा बिन माद बिन अदनान की नस्ल से हैं। इसी तरह मुसन्नफ़ अर्ज़ुल क़ुरआन का वो कौल भी दुरुस्त है जो उन्होंने इस सिलसिला में नकल किया है कि बाज़ उलमाए अंसाब व हदीस खुद कोहतान को इस्माइली क्यों कहते हैं। वो फरमाते हैं, इस मुबालगा में असल हकीकत सिर्फ ये है कि बाज़ कोहतानी इस्माइली हैं और यमन में सकूनत के बायस या किसी और सबब से इनको कोहतानी फ़र्ज कर लिया गया है। अलिब्ना जिल्द 1 सफ़ा 270। एक जानिब बाज़ अदनानी कबाइल का यमन में मुकीम हो जाना और दूसरी जानिब सबक के इंतशार से बाज़ कोहतानी कबाइल का हिजाज, शाम, इराक, नजद, बहरीन में जाकर वतन बना लेना और अदनानी कबाइल के साथ अज़दवाजी रिश्ते कायम कर लेना, ये वो उमूर हैं जिनकी वजह से बाज़ कबाइल के मुतालिक कोहतानी और अदनानी होने में इख्तलाफ पैदा हो गया। अलबत्ता अहले अरब को खुद कोहतान के मुतालिक इस्माइली होने का ख्याल क्यों पैदा हुआ, इसके जवाब में हम मुसन्निफ़ अर्ज़ुल क़ुरआन से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, क्योंकि जो अहले नसब और उलमाए हदीस कोहतान को बनी इस्माइल में से समझते हैं, वो बात इस उलझाव की वजह से हरगिज़ नहीं कहते कि बाज़ अदनानी कबाइल यमन में बस जाने की वजह से कोहतानी कहलाने लगे, जैसा कि सैयद साहब का ख्याल है, बल्कि ये तो एक मुस्तकिल नज़रिया है जो बाज़ उलमाए नस्ब व हदीस के दरमियान इसलिए मकबूल है कि उनके नज़दीक तमाम अरब सिर्फ हज़रत इस्माइल की औलाद हैं, और इनके नज़दीक अरब मुस्तारिबा के अलावा अरब बाइदा और अरब आरबा की कोई शाख अरब में बाकी नहीं रही। हज़रत इस्माइल का हिजाज, काबतुल्लाह और हरम के साथ जो ताल्लुक़ है, इसकी अज़मत और अक्सर कबाइल अरब के अबुल कबाइल होने का जो इलाका, इसकी अहमियत, ये दो अहम बातें हैं कि जिनकी वजह से गालिबन बाज़ कोहतानी कबाइल ने भी खुद को अदनानी कहना शुरू कर दिया, या खुसूसन मुकीम हिजाज कबाइल ने इसको ज़्यादा नुमाया किया। नतीजा ये निकला कि जो कबाइल खुद को इस पर्दा में नहीं छुपा सकते थे, उन्होंने इससे बढ़कर एक और कदम उठाया और ये कहना शुरू कर दिया कि खुद कोहतानी भी इस्माइली हैं, ताकि अदनानी और कोहतानी का ये फ़र्क बाकी ही ना रहे, जो कि एक के इस्माइली और दूसरे को गैर इस्माइली होने से बाहिमी इम्तियाज़ व शर्फ का सबब बनता था। इस बिना पर उलमाए अंसाब के दरमियान ये मसला इख्तलाफी बन गया, और उलमाए हदीस में से बाज़ मुहद्दिसीन ने गालिबन इसलिए इस नज़रिया की तायद की कि इनके सामने चंद ऐसी सही रिवायात थीं जिनसे ये मुतरश्शा होता है कि शायद कुल अरब बनी इस्माइल ही हैं। मसलन हदीस का ये जुमला तिल का उम्मुकुम या बनी माँ समा में एक किस्म का अमूम पाया जाता है, या मसलन बाज़ ऐसे कबाइल के मुतालिक जिनको कोहतानी समझा जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके लिए बनी इस्माइल फरमाना, मगर इन मुहद्दिसीन का ये ख्याल सही नहीं है, जैसा कि हम हाफिज़ इब्न हजर, इब्न अब्दुल बर, इब्न कसीर, बल्कि हज़रत उमर, हज़रत इब्न अब्बास के मकालात से साबित कर चुके हैं कि वो रिवायात के इन अल्फाज का मतलब क्या समझते हैं। बल्कि इब्न अब्दुल बर ने इस मसला को साफ करते हुए ये भी वाज़ेह कर दिया है कि इस दावे के सबूत में बाज़ मरफू अहादीस भी पेश की जाती हैं जिनमें जरहम, सलफ और सकीफ़ को मुस्तस्ना करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अरब कुल्लुहा मिन वल्द इस्माइल। मालूम रहे कि ये और इस किस्म की तमाम रिवायात नाकाबिल एतमाद, नाकाबिल हुज्जत हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इनकी निस्बत गलत है। इब्न अब्दुल बर के इस कौल से भी हमारे ख्याल की तायद होती है। क़ाल अबू उमर अक्सरुल इख्तिलाफ़िल मज़कूर फ़ी किताबिना हाज़ा व फ़ी ग़ैरिही मिन अहलिन नस्बी तवल्लदु मिन इख्तिलाफ़िहिम फ़ी निस्बती जमीअल अरबी इला इस्माइल इब्न इब्राहीम अलैहिस्सलाम अला मा क़द मिन्ना ज़करहु फ़ी किताबिना हाज़ा फ़ी बाबी कोहतान वग़ैरह। ऐज़न सफ़ा 106। इब्न अब्दुल बर अबू उमर
کہتا ہے کہ ہماری اس کتاب میں اور اس کے علاوہ نسب کی دوسری کتابوں میں قبائل کے متعلق جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس نظریہ کی بدولت پیدا ہوا ہے کہ تمام عرب اسماعیل بن ابراہیم کی اولاد ہیں، جیسا کہ ہم اسی کتاب میں کوہتان اور بعض دوسرے ناموں کے تحت ذکر کر رہے ہیں۔ ابن کثیر کے اس قول سے بھی قیل ان جمیع العرب ينتسبون الى اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام والتحیۃ والاکرام الصحیح المشہور ان العرب العاربہ قبل اسماعیل وقد قدمنا ان العرب العاربة منهم عاد وثمود وطسم جديس وأميم وجرهم والعماليق وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله كانوا قبل الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام وفی زمانہ ایضا۔ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 156 کہا جاتا ہے کہ تمام عرب حضرت اسماعیل بن ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور صحیح اور مشہور قول یہ ہے کہ عرب عاربہ حضرت اسماعیل سے پہلے بتا چکے ہیں کہ عاد، سمود، تسم، جدیس، امیم، جرہم اور عمالیق اور ان کے علاوہ اور قبائل جن کا حال صرف اللہ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم سے پہلے سے تھے، اور ان کے زمانہ میں عرب میں ان کی نسلیں پائی گئی تھیں۔ الانباء صفحہ 92 وہی آثار کلھا ضعیفۃ الاسناد۔ بس حضرت ابو ہریرہ کے اس ارشاد کے متعلق جو انہوں نے اہل عرب کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت حاجرہ کے سلسلہ میں فرمایا، یعنی تلک امکم یا بنی ما سما، بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یا تو انہوں نے عدنانی قبائل کی اکثریت کے پیش نظر جو حجاز میں آباد تھی تغلیباً یہ فرما دیا، اور یا اس لیے فرمایا کہ عرب کے کوہتانی قبائل ہوں یا عدنانی، پدری یا مادری، کسی نہ کسی سلسلہ سے بنی حاجرہ ضرور ہے۔ اس کے برعکس اگر حضرت ابو ہریرہ کے اس مقولہ کا مطلب یہ لیا جائے کہ تمام عرب پدری سلسلہ سے حقیقتاً بنی حاجرہ بنی اسماعیل ہیں، تو یہ واقعہ کے بھی خلاف ہوگا اور ان صحیح روایات کے بھی مخالف رہے گا جن سے یہ ثابت ہے کہ عرب کے قبائل کا سلسلہ نسب کوہتانی اور عدنانی قبائل کے علاوہ بنی جرہم اور بعض دوسرے ان قبائل سے بھی تعلق رکھتا ہے جو عرب عاربہ کہلاتے تھے، اور تورات اور مورخین تو اس کے متعدد سلسلے بیان کرتے ہیں۔ نام یا لقب، سبا نام ہے یا لقب، یہ بھی ایک سوال ہے جو اس جگہ زیر بحث آتا ہے۔ تورات کہتی ہے کہ یہ نام ہے، اور مورخین عرب کہتے ہیں کہ سبا لقب ہے اور نام عمر یا عبد شمس ہے۔ بدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 158، تفسیر ابن کثیر جلد 3۔ عصر حاضر کے اہل تاریخ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، پھر عرب کے اہل تاریخ سبا کی وجہ لقب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ سبا بمعنی قید سے ماخوذ ہے، چونکہ اس نے عرب میں سب سے پہلے جنگی قیدیوں کا طریقہ رائج کیا اور ان کو غلام بنایا، اس لیے سبا لقب پایا۔ اور جدید مورخین کہتے ہیں کہ یہ سب الگ ما حمزہ سے مرکب ایسے لفظ سے ماخوذ ہے جس کے مفہوم میں تجارت کے معنی داخل ہیں، اور سبا اور قوم سبا چونکہ تاجر پیشہ قوم تھی اس لیے سبا کے نام سے مشہور ہوئی۔ چنانچہ آج بھی لغت عرب میں یہ لفظ شراب کی تجارت کے لیے بولا جاتا ہے۔ سبا الخمر شراہا بشربها وسبا سبا لا خمر حملها من بلد الى بلد۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا لقب الرائش بھی تھا، لغت میں ریش یا ریاش بمعنی مال کے آتے ہیں۔ یہ چونکہ بہت بڑا فاتح اور سخی تھا اور لوگوں کو کثرت سے مال و متاع دیتا رہتا تھا، اس لیے اس لقب سے مشہور ہوا۔ زمانہ حکومت، عام مورخین یہ کہتے ہیں کہ سبا نے 420 برس حکومت کی۔ البدایہ والنہایہ جلد 2، مگر جدید فلسفہ تاریخ کے لحاظ سے اس کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ خاندان سبا کی مدت حکومت بیان کی گئی ہے، لیکن یہ قاعدہ اس جگہ صحیح نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اگر کوہتان کی تیسری پشت سے اس مدت کو شروع کیا جائے تو یہ تقریباً 2500 قاف میم ہو سکتی ہے۔ اس حساب سے سبا کی حکومت کو 2000 قاف میم ختم ہو جانا چاہیے، حالانکہ ہم حضرت سلیمان کے تذکرہ میں تورات سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ 950 قاف میم میں ملکہ سبا بلقیس نے حاضر خدمت ہو کر حضرت سلیمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، بہت سے تحفے پیش کیے، جیسا کہ سورہ نمل میں ملکہ سبا کے واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے جو زمانہ سبا کی حکومت کا زمانہ عروج ہے۔ چنانچہ زبور میں حضرت داؤد کی یہ دعا مذکور ہے، اے خدا بادشاہ کو اپنی عدالتیں عطا کر اور بادشاہ کے بیٹے کو اپنی صداقت دے، وہ تیرے لوگوں میں صداقت سے حکم کرے گا، ترسیس اور جزیروں کے سلاطین نظریں گزاریں گے اور وہ جیتا رہے گا، اور سبا کا سونا اسے دیا جائے گا، اس کے حق میں سدا دعا ہوگی۔ زبور 72۔ حضرت داؤد کی یہ دعا مقبول ہوئی اور 950 قاف میم میں ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ملکہ سبا نے حاضر ہو کر بہت سا سونا بیش قیمت جواہرات پیش کیے، لہٰذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو سبا کی عمر کے متعلق مبالغہ سے کام لیا گیا یا اس سے سبا کے پورے دور حکومت کی مدت نہیں بیان کی گئی، بلکہ ان کی حکومت کے دوسرے دور یعنی ملوک سبا کی مدت حکومت مراد ہے جو کم و بیش 436 سال ہے۔ ارض القرآن
सबा और तबकात हुकूमत। मौरखीन कहते हैं कि सबा के दो बेटे थे, एक हमीर और दूसरा कहलान। तमाम कोहतानी कबाइल इन्हीं दो सिलसिलों से वाबस्ता हैं और वो ये भी कहते हैं कि अदनानी इस्माइली कबाइल जो नाबत और केदार की औलाद हैं, इनका असली वतन शुमाली अरब है और कोहतानी कबाइल का मस्कन जुनूबी अरब यमन है। आम अहले नसब जो हुकूमत सबा का जिक्र करते हैं तो वो हमीर को बरह रास्त सबा का जानशीन कह देते हैं और तमाम सिलसिला हुकूमत को हमीरी हुकूमत ही से याद करते हैं और सबा की हुकूमत को मुस्तकिल हैसियत नहीं देते। हालांकि तारीखी हैसियत से ये नज़रिया बिल्कुल गलत है, इसलिए कि सबा यमन के दौरे हुकूमत से मुतालिक जो कुतबात असरी और जाफरी ज़राए से बरामद हो रहे हैं, नीज़ यूनानी और रूमी मासिर सबा मौरखीन की जो तारीखी शहादतें हैं, इनसे ये साबित हो चुका है कि सबा की हुकूमत दो तबकात में मुनकसिम रही है और फिर हर दो तबकात का ज़माना हुकूमत जुदा जुदा दो दो रवों में तकसीम है। तबका उला का पहला दौर तकरीबन 1100 काफ मीम से शुरू होकर 550 काफ मीम पर ख़त्म होता है। क्योंकि बलिहाज कुतबात सबसे पहले हुकूमत सबा का जिक्र ज़बूर 550 काफ मीम में हुआ और ये उनके उरूज का ज़माना कयास किया गया है। इस दौर में शाहान सबा का लक़ब मकारिब सबा नज़र आता है। सुलेमान के ज़माना की मलका सबा बिल्कीस इसी दौर से ताल्लुक़ रखती है और तबका उला का दूसरा दौर 550 काफ मीम से शुरू होकर 115 काफ मीम पर ख़त्म होता है, जैसा कि इल्मुल आसार से साबित हो चुका है और सैल अरब और सबा का इंतशार इसी दौर से मुतालिक है। इस दौर के बादशाह मुलूक के सबा कहलाते हैं।